کہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ ہیں، سینئر ترین سیاستدانوں میں ہیں، زیرک سیاستدان ہیں، ان کی پریس کانفرنس سب نے سنی ہے، تحفظات کا اظہار کیا ہے، انتخابی عمل کے اوپر مسترد کیا ہے انتخابی نتائج کو، اور احتجاج کی صورتحال اس وقت جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کی صفوں کے اندر نظر آتی ہے، شدید غصہ ہے، غم ہے، تو ہم نے سوچا کہ مولانا سے اسی معاملے کے اوپر بات کی جائے اور ان سے ہی کچھ سوالات کیے جائیں۔ الیکشن سے پہلے بھی وہ اپنے تحفظات کا اظہار ہمارے ساتھ انٹرویو میں بھی کر چکے ہیں اور وہ سب کے تک پہنچ بھی چکے ہیں، مگر اب کیا تحفظات مزید ہیں؟ السلام علیکم مولانا۔ وعلیکم السلام۔ مولانا، ایک طرح سے ایک بوم شیل تھا جو کہ آج آپ کی پریس کانفرنس میں ہمیں نظر آیا، اور آپ کو جانتے ہوئے، آپ کی سیاست کو جانتے ہوئے، کیا آپ اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ پاکستان کے اندر انتخابات شفاف نہیں ہو سکتے؟ دیکھیے، میں تھوڑا سا ذرا مجھے احساس ہے کہ میرے اندر ضمیر موجود ہے اور میری جماعت کے اندر بھی ضمیر موجود ہے، تو جو الیکشن ہوئے پچھلی دفعہ بھی ہوئے، ہم نے قبول نہیں کیے، ابھی بھی اس سے کہیں بڑھ کر جو کچھ ہوا تو کیسے قبول کریں ہم جی؟ اور یہ اسمبلیاں تو اس میں تو ہم سن 80 سے بیٹھ رہے ہیں، کوئی آج کی بات تو نہیں ہے کہ ہمارے لیے کتنی بڑی اہمیت کا حامل ہو، اور جس کے اوپر ایک چھاپ لگتی ہے کہ یہ اب دھاندلی زدہ پارلیمنٹ ہے، اس کی اہمیت کیا ہوگی، اس کے فیصلوں کی اہمیت کیا ہوگی، ان کی قانون سازی کی اہمیت کیا ہوگی؟ دنیا ساری اس پر نظر رکھی ہوئی ہے کہ پاکستانی پارلیمنٹ کا کوئی قانون، اس کو ہم کسی دنیا کے کسی اور عدالت میں کسی فیصلے بطور نظیر پیش کر سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں، وہ چیز ختم ہو گئی ہماری عدالتوں کے فیصلے بطور نظیر پیش نہیں کیے جاتے جو۔ تو یہ ساری صورتحال ہمارے ملک کے حوالے سے جو مذاق ہو رہا ہے، تو ہم بھی پاکستانی شہری ہیں، ہم کسی کے نوکر تو نہیں ہیں، ہم نے ملک کے ساتھ رہنا ہے، ہم نے اس ملک کو کی اصلاح کے لیے کام کرنا ہے، اس ملک کو اگر ہم نے جمہوریت کا ساتھ دیا ہے تو پھر جمہوریت کا مقدمہ حضرت ہم ہار رہے ہیں اس وقت دنیا میں، جو ہمارے خلاف اور جمہوریت کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں، تو اس میں جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہا ہے، پارلیمنٹ اپنی حیثیت کھو رہا ہے، اس لیے آج ہم نے پھر اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا۔ مولانا، کیا ہم یہ سمجھیں کہ میاں نواز شریف کی سیاست کو بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی تقریباً ختم ہو گئی، یہ مائنس ہو گئے، کیا آپ کو مائنس کرنے کی کوشش کی گئی ہے یا کوئی کیا اس کے پیچھے ہوگا کیا؟ کیونکہ بہرحال آپ کی ایک اپنی پریزنس ہے سیاست۔ میری تو مائنس کی کوشش نہیں ہوئی، جماعت کی مائنس کی ہے۔ اب اگر جمعیت علماء اسلام کو مائنس کیا جائے گا ملک کی سیاست سے تو پھر ہم اپنی بقا کی جنگ تو لڑیں گے جی۔ ہوا کیا ہے، واردات کیا ہے؟ کیونکہ آپ الیکشن سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ آپ کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا، آپ کے لیے کیمپین کے لیے اجازت نہیں تھی، تھریٹس تھے بہت زیادہ، کیا آپ کو کہا گیا؟ کیونکہ آج آپ نے پریس کانفرنس میں کچھ ایک تھریٹ تو نہیں تھا، ایک تو ہوتا ہے تھریٹ، اس کے بارے میں جو یہاں جو اسٹیبلشمنٹ کی ہمارے ساتھ جو روز ہمیں تھریٹ کے لیٹر ملتے تھے اور جس کو وہ خیر خواہی سے تعبیر کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اب ہم الیکشن سے روک رہے تھے جی، اور اگر ہم نہیں رکتے تو پھر آپ ہمارے اوپر حملے کرتے ہیں جی، اس کے لیے راستہ کھولتے ہیں اور ہماری سیکورٹی ختم کر دیتے ہیں آپ جی۔ تو یہ تو اپنی جگہ پر ہے، میں کسی ایک سیٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں اور نہ میں کسی ایک حلقے کی بات کر رہا ہوں، میں نے مجموعی طور پر پورے ملک کے الیکشن کی بات کی ہے، اور یہ میری جماعت کی عملہ کا تجزیہ ہے جس کو ہم نے آج پبلک کے سامنے رکھا۔ آپ سمجھتے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ بھی دھاندلی ہوئی ہے پنجاب کے اندر خاص کر کے؟ یہ فیصلہ پھر انہوں نے کرنا ہے، میں نے نہیں کرنا ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ لیکن آپ کی آبزرویشن کیا ہے؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں اور اپنی بات کرتا رہوں گا، میں اس ملک میں جمہوریت کی بات آج تک کرتا رہا ہوں اور کروں گا، ایسا نہیں کہ نہیں کروں گا، لیکن جمہوریت وہ ہونی چاہیے جو حقیقی جمہوریت ہو، جس طرح آئین نے کہا ہے، یہ نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مجھے نتیجے ہاتھ میں پکڑوار کر دیتے رہے اور کہ جس کو جمہوریت کہو، اس کو میں کبھی جمہوریت نہیں کہوں گا۔ تو آپ تحریک انصاف کے ساتھ بھی ہاتھ ملانے کو تیار ہیں اس معاملے کے اوپر؟ ابھی ہم نے اس پر حوالے سے نہیں سوچا، لیکن اس کے امکانات موجود ہیں؟ ابھی ہم نے کچھ نہیں سوچا اس حوالے سے۔ مولانا، آپ کو اوور آل نظر کیا آ رہا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، پی ایم ایل این ہے، آپ کے پرانے اتحادی ہیں، کیا آپ نے بات چیت کا دروازہ بھی بند کر دیا ہے؟ کل شہباز صاحب سے آپ کی ملاقات تو ہوئی تھی۔ بات چیت کا دروازہ ہم بند نہیں کرتے، لیکن اس کی افادیت بھی ہونی چاہیے نا۔ ایسی ملاقات میں ہم دوسرے کا احترام بھی کرتے ہیں، گپ شپ بھی لگاتے ہیں، بے تکلفی بھی ہے، لیکن جس وقت جو چیزیں ہمارے مد نظر ہیں اس کو دیکھنا ہوتا ہے نا جی، تو اس میں ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ آپ کے مطالبات بھی ہیں کچھ، تو آپ نے شہباز صاحب سے کہا ہوگا کہ یہ مسائل ہیں، ان کو دور کیا جائے؟ نہیں، اگر انہوں نے مجھے
मैसेज किया था कि जी आप लाहौर में बैठे हुए हैं और आप तशरीफ ले आए हैं और आपके बगैर मजलिस मुकम्मल नहीं हो रही, तो मैंने कहा नहीं, मेरी इस मजलिस में कोई जगह नहीं है, तो मैंने इनकार कर दिया। मौलाना, आपको पेश मंजर क्या नजर आ रहा है, क्योंकि आपकी गहरी निगाह है और आपने तालिबान की भी बात की कि हमें ये कहा हमें शायद उनसे बात करने की सजा दी गई, किस तरह से थोड़ा वजाहत करेंगे इसकी? देखिए, हमारे हवाले से फैसले यहाँ लोकल नहीं हुआ करते जी, हमारे हवाले से आलमी क़ुव्वतें भी फैसले करती हैं। 20 साल अफगानिस्तान में अमेरिका ने जो जारहाना हमला किया और कब्जा किया अफगानिस्तान के ऊपर, तो जनरल मुशर्रफ ने हमला कर नहीं दिया उनको एयरपोर्ट्स दिए, उनको फ़ज़ाएँ दी, हमने उससे इख्तलाफ किया। और हम आज भी समझते हैं कि वो इंसानी हुकूक को पामाल कर रहा है, वो इंसानी हुकूक का कातिल है, और कहता है जी हम तो इंसानी हुकूक के मुहाफ़िज़ हैं। उल्टी सी बात लग रही है। अब उनके एजेंडे को भी देखना है, मगरिब के एजेंडे को भी हमने देखना है। वो हर कीमत पर अफगानिस्तान की इमारत इस्लामिया को गैर मुस्तहकम करने का सोच रहे हैं, और वो ये सोचते हैं कि हम पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को इस बात पर आमादा कर सकते हैं कि ये फरीज़ा सर अंजाम दें। हम बीच में आ गए और हमने एक दूसरे के हालात को बेहतर बनाने में किरदार अदा किया, तो हम मुजरिम ठहरे। फिर इसराइल की दहशतगर्दी, रियासती दहशतगर्दी फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़, तो हम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हो गए जी। और अमेरिका, उनका वज़ीर ख़ारजा आए कि नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं। अभी भी यूरोप के कितने ममालिक हैं कि जिनकी फ़ौजें जो है बराह रास्त तल अवीव में आकर उतरी है और वो इसराइल की तरफ से जंग लड़ रही है। अब हम उसके मुकाबले में जब हमास की तरफ जाएंगे, तो फिर ज़ाहिर है जी कि वो हमारे बारे में फिर इस तरह के दबाव तो डालेंगे कि भाई इनको पार्लियामेंट में नहीं आना चाहिए, इनकी आवाज़ को दबा देना चाहिए जी। तो इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो हमें नज़र आती रही हैं और हमें लोग रिपोर्ट करते भी रहे हैं, लेकिन हम ये सोच रहे थे कि नहीं, शायद हमारे एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुल्क के लिए सोचेगी और वो इन खिदमात की कदर करेगी। लेकिन लगता ऐसा है कि इनके जिस तरह अमेरिका में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन वो आपस में तो लड़ते हैं, लेकिन दुनिया के लिए उनकी पॉलिसियों का तसलसल जो है वो बरकरार रहता है। तो यहाँ पर भी हमारे यहाँ एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियों का तसलसल सियासत और सियासतदानों के बारे में बरकरार रहता है। तो क्या आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ को इस इलेक्शन के अंदर जो इतनी कामयाबी मिली है उसके अंदर भी एस्टेब्लिशमेंट का किरदार है? बज़ाहिर तो ऐसे लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट के किरदार को आप इतना सादा ना लें, ऐसे आसानी के साथ इतना खूबसूरत सवाल कर देते हैं। हजरत, यहाँ इलेक्शन हुए हैं, एस्टेब्लिशमेंट ने कराए हैं, उन्होंने नतीजे बनाए हैं, नतीजे बनाए हैं उन्होंने जी, बस पैसे लिए हैं, रिश्वतें ली हैं, अरबों अरबों रिश्वतें उन्होंने कमाई हैं इसमें। लेकिन आप ये नहीं समझते कि हामी वोट से ज्यादा मुखालिफ वोट है और वो भी एस्टेब्लिशमेंट का? हजरत, इतना वोट नहीं है हमारे सूबे में जितने का डाला गया है। तो आप इसको चैलेंज कर रहे हैं? मैं नहीं चैलेंज, मैं चैलेंज कर चुका हूँ ना जी। आज की मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो इसी को चैलेंज करने वाली बात है जी। मैं इन इदारों पर, इलेक्शन कमीशन पे एतमाद करूँ, मैं इन कोर्टों पे एतमाद करूँ, यहाँ खड़ा रहूँ उनके सामने, मैं पब्लिक में जाऊंगा, आवाम की अदालत में जाएंगे और हम इंशाल्लाह अपनी तहरीक को आगे बढ़ाएंगे। यानी एहतजाज ही करेंगे इसका मतलब? ज़ाहिर है जी, ज़ाहिर है जी। लेकिन मौलाना, आप इतनी संगीनी की जो सूरत हाल है इस वक्त, उसमें बहरहाल बैठ के बात सूरत हाल मुझसे सवाल ना करें, ये उनसे सवाल करें जिन्होंने ये हरकतें की हैं। ये संगीनी की सूरत हाल है, ये उनसे पूछे जिन्होंने झक मारी है, जिन्होंने जुर्म किया है। खैबर पख्तूनख्वा में या पूरे मुल्क में? पूरे मुल्क में किया है, पूरे मुल्क में किया है। लेकिन लाडलेस बढ़ गए हैं जी, लेकिन लाडलेस बढ़ेंगे तो लाले भी पड़ेंगे। तो लाडलों में क्या आपके ख्याल में, ये अच्छा जुमला है, लेकिन लाडलों में PMLN भी शामिल हो गई है आपके? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है, किसी दर्जे में है, किसी दर्जे में है। उनको भी अपना कद बता दिया है कि मियाँ साहब का ये कद है, तो आपको ये सीट हमने दी है, आप नहीं जीते हैं, ये सीट आपको हमने दी है, आप नहीं जीते हैं, ये सीट आपको हमने दी है, आप नहीं जीते हैं। इस एहसास के साथ वो असेंबली में बैठेगा। तो इसका तो मतलब है कि 2018 पे वापस चले गए, उसी तरह की पार्लियामेंट है, उससे आगे गए हैं, उसका रिकॉर्ड तोड़ा है इस दफा। तो फिर तो किसी भी वक्त तब्दीली आ सकती है, जैसे पहले तब्दीली आई। वो अपनी जगह पर होगी, देखा जाएगा, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं। मगर फिर भी आप नजर तो रखते हैं ना, गहरी निगाह है आपकी। अगर 2.5 साल के बाद फिर उसी तरह हुआ जैसे इमरान खान की हुकूमत के साथ था? आप बड़े लंबा वक्त दे रहे हैं। अच्छा, उससे पहले ही हो जाएगा?
یہ نظام چل ہی نہیں سکتا اس طریقے سے جی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جی. ہماری دفاعی قوت ہے, ہماری جاسوسی قوت ہے, اور وہ سیاست کرے گی, اس پہ فیصلے میں استحکام ہوگا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ استحکام ہو سکے جی. تو پھر حل کیا ہے مولانا, کیا کیا ہے؟ حل یہی ہے کہ دستبردار ہو جائیں سیاست سے, عوام کے معاملات میں مداخلت نہ کریں. تو وہ تو کہیں گے ہم دستبردار ہیں. نہیں, ایک سیٹ پر میں چیلنج کرتا ہوں, کوئی ایک سیٹ پاکستان میں ایسی ہو کہ جس پر انہوں نے سودا بازیاں نہ کی ہوں. تو پھر کیسے اکانومی ہے, معیشت ہے, مساک معیشت کی بات ہو رہی ہے, وہ کیسے مجھ سے کرے نا, مجھ سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے جی. میں تو ان ساری چیزوں کو دیکھتا رہا, جس کے لیے میں میان عربی کا مظاہرہ کرتا رہا. میں ملک کے ساتھ وفادار ہوں, میں ملک کے لیے سوچتا رہتا ہوں. میں پرامن ماحول بنانے کے لیے لگا ہوا تھا تاکہ ملک میں سرمایہ کاری کے لیے کوئی آ سکے, ملک کی معیشت بہتر ہو سکے. لیکن ہم ان کو نہیں چاہیے ہماری خدمات, تو ٹھیک ہے پھر. تو اس کا مطلب ہے کہ بحران ہی ہوگا آگے. بحران بڑھے گا, ہوگا نہیں, بڑھے گا. اس طرح نہیں ہے بات رک سکتی کہ ہم بس بیٹھے رہیں اور چنگیز خان کی طرح بس لوگ نیچے لیٹے ہوئے ہیں, وہ چوری لا کر دوا کر رہے لوگوں کو. اور اگر کوئی پاور شیئرنگ فارمولا آپ کے ساتھ بھی طے ہوتا ہے تو آپ بات کریں. میرے پاس کچھ کیا ہے کہ میرے ساتھ پاور شیئرنگ ہوگی, میرے پاس رکھا کیا ہے انہوں نے. بلوچستان کی حکومت تو ہے آپ کے بھائی, یعنی وہاں پہ زیادہ سیٹیں تو ہیں. میں جاؤں گا وہاں پر, وہاں کے جنرل کونسل کے ساتھ میں خود بات کروں گا بلوچستان کی. وہاں کے جو ہمارے ایم پی ایز ہیں, میں ان سے خود بات کروں گا. اس صورتحال میں بات ہوگی, اصولی فیصلہ ہمارا یہی ہے, لیکن وہاں جا کر ان کو ہمیں آپ کی مرکزی مجلس عاملہ, عمومی مجلس عاملہ سے بات کر رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پارلیمانی سیاست چھوڑ دیں گے. یہ کیسے ممکن ہے مولانا, اگر آپ پارلیمانی سیاست چھوڑ دیں گے؟ اس پر مجبور کیا جا رہا ہے. اور اب ہمیں چونکہ ہمارے پارٹی کا دستور جو ہے وہ اس کا اختیار عاملہ کو نہیں دیتا, وہ جنرل کونسل کو دیتا ہے جی. تو اس لیے انہوں نے سفارش کی ہے جنرل کونسل سے کہ آپ اس پر بھی غور کریں کہ ہم پارلیمانی سیاست کریں آئندہ کے لیے یا نہ. ابھی اب نہیں چھوڑیں گے, اسمبلیوں میں بیٹھیں گے, اس وقت جائیں گے, تحفظات کے ساتھ جا رہے ہیں نا. اور لیکن اپوزیشن میں بیٹھیں گے, ظاہر ہے اپوزیشن میں بیٹھیں گے. بات چیت کا کوئی دروازہ نہیں ہے اس میں. بات چیت میں ہمیں کس چیز پہ بات چیت کریں جی؟ جو جھک ماری ہے اس پہ ہم ٹھیک ہو گیا, ہاتھ جوڑ کے بس آپ نے صحیح کیا ہے جی, یہ تو بات ختم ہو گئی. اس کو تو ہم نے مسترد کر دیا جی کہ اس پر کوئی بات نہیں ہو سکتی جی. اب کیا بات کریں گے وہ, اس کے علاوہ بات کیا کریں گے, ان کے پاس ہے کیا چیز سوائے اس کے کہ جی آپ 5 ووٹ مجھے دے دیں. لیکن مولانا اب مطلب ایک شہری کے طور پہ, اور آپ کو اتنے عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں, اتنی آپ نے خود پارلیمان دیکھی ہے اتنی زیادہ, آپ کو نہیں لگتا کہ اگر یہ میک اینڈ بریک والی سچویشن ہے اور آپ کی اس احتجاج کی وجہ سے معاملات اور خراب ہو سکتے ہیں؟ یہ تو ان کو سوچنا چاہیے, مجھے نہیں سوچنا اس کے بارے میں. میں اپنا حق استعمال کروں گا, احتجاج کا استعمال کروں گا, میری پارٹی استعمال کرے گی, میرا ورکر استعمال کرے گا, میرا کارکن استعمال کرے گا, اور اس ملک کی جمہوریت, اس ملک کے پارلیمان, اس ملک کے جو ہماری خود مختاری ہے, اس کے لیے پھر اب میدان میں آنے کا فیصلہ کر لیا ہے جی. لاسٹ کویشچن مولانا, آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ سنبھل سکتی ہیں لیکن اور آگے بڑھا جا سکتا ہے, تو کوئی ایک ونڈو آف اپرچونٹی جسے کہتے ہیں وہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ بات؟ میری طرف سے اس پر کوئی بات نہیں ہوگی. کوئی بات کرے گا تو سنیں گے ان کو کیا کہنا چاہتے ہیں, کتنا کہنا چاہتے ہیں. ان کے پاس بھی کوئی ونڈو نہیں ہے. اگر میاں نواز شریف بات کریں یا زرداری صاحب, لیکن ان کے پاس ونڈو کیا ہے جی, وہ مجھے کیا کہنا چاہیں گے جی, جنہوں نے پنجاب میں گوارا تک نہیں کیا کہ جمعیت علماء اسلام کو وہ الیکشن میں اپنے ساتھ اتحادی رکھ سکیں جی. جنہوں نے گوارا نہیں کیا کہ سندھ میں ہم تو اپنا الیکشن لڑ رہے تھے وہاں پر, اپنے پارٹی کی سیٹ پہ لڑ رہے تھے, اب جہاں جہاں ہم جیتے ہیں وہاں بھی ہروا دیا. یہ ساری صورتحال ہے نا جی. جی بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ناظرین, آپ بات سن رہے تھے, مولانا فضل الرحمان صاحب نے بہت واضح لفظوں میں اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے, اور سیاستدان ہیں, بات چیت کے لیے دروازے کھلے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہرحال اپنے تحفظات بھی سامنے رکھ رہے ہیں. ہم واپس آپ کو جوائن کرتے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اسٹوڈیو سے جوائن کریں گے ہمارے ساتھ.